ہیلو اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے کلاسیفیکیشن آف فوڈ بیسڈ اپان پیرشبلٹی، یعنی خوراک کی خرابی کی بنیاد کے اوپر آج ڈفرینٹ کلاسز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ ایک۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمی کی بنیاد پر خوراک کی جو شیلف لائف ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ویٹ اینڈ کارن جو ہے اس کے اندر موئسچر پرسنٹیج کم ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کی جو شیلف لائف ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کی جو فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں ان کے اندر موئسچر کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے، تو ان کی جو شیلف لائف ہوگی وہ کم ہوگی۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز میں موئسچر زیادہ ہے اس کی شیلف لائف کم ہوگی، اور جس کے اندر موئسچر کم ہے اس کی شیلف لائف زیادہ ہوگی۔ تو جو یہ پیرشبلٹی کی بنیاد پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ کلاسز کے اندر فوڈز کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ان کلاسز کو۔ تو سب سے پہلے ہے جو کلاس آتی ہے دیٹ از اسٹیبل فوڈس۔ سیکنڈ نمبر پہ جو کلاس آ رہی ہے وہ ہے سیمی پیرشیبل فوڈس، اور جو تھرڈ نمبر پہ کلاس آ رہی ہے وہ ہے پیرشیبل فوڈس۔ تو اب ون بائی ون ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، ان کی شیلف لائف کو، موئسچر کنٹینٹس کو، یہ اسپوائلج کیسے ہوتی ہیں، اینڈ فائنلی ان کی ایگزامپلس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹیبل فوڈس۔ اسٹیبل فوڈس جو ہوتی ہیں یہ آر دوز ٹائپس آف فوڈ وچ کنٹین لو اماؤنٹ آف موئسچرس۔ تو اسٹیبل فوڈس جو ہوتی ہیں نا، ان کو اگر کنٹرول کنڈیشنز کے تحت سٹور کیا جائے تو ان کی شیلف لائف جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر کنڈیشنز ایڈورس ہو جائیں تو یہ فوراً سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسٹیبل فوڈس کو کی جو شیلف لائف ہوتی ہے وہ 3 months سے 3 years تک اس کی شیلف لائف رینج ہے، اگر ان کو پراپرلی سٹور کیا جائے، اور اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ فوراً سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر جو موئسچر پرسنٹیج ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹیبل فوڈس کے اندر جو نمی کی جو ہے وہ مقدار ہے وہ 15% سے کم ہوتی ہے۔ اس نمی کے کم ہونے کی وجہ سے ان کی شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے۔ اسٹیبل فوڈ کی اسپوائلج جو ہے وہ موسٹلی ان کی جو خرابی کی وجہ ہے وہ ان میں جو ہے وہ سم ٹائمز فنگل اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ براؤننگ کے پروسیس کے ذریعے، اور اس کے علاوہ رینسیڈیٹی کا عمل ہے، یا ان کا ٹیکسچر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ سارے جو ڈیفیکٹس ہیں یہ انڈر ان کنٹرول کنڈیشنز کے تحت جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں، اور ہماری اسٹیبل فوڈز جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کی ایگزامپلس اس میں ہماری جتنی بھی یہ سیریلز ہیں زرعی اجناس، جس میں گندم ہے، چاول، مکئی، یہ سارے جو ہیں وہ اسٹیبل فوڈز کی ایگزامپلس ہیں۔ پلسز دالیں ہو گئیں، اس کے علاوہ خشک دودھ جو ہے وہ ڈرائی ملک وغیرہ، یہ ساری کی ساری ایگزامپلس ہیں جی ہماری اسٹیبل فوڈز کی۔ اب ہم بات کریں گے سیکنڈ نمبر پہ سیمی پیرشیبلس فوڈ۔ تو سیمی پیرشیبل فوڈز جو ہوتی ہیں یہ ایک امپورٹنٹ کلاس ہے ہماری کلاسیفیکیشن بیسڈ اپان پیرشبلٹی کی اوپر۔ تو اس میں اگر سیمی پیرشیبل فوڈ کو اگر احتیاط سے ہینڈل کیا جائے تو ان کی جو شیلف لائف ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر ان کو تھوڑا سا انڈر ان کنٹرول کنڈیشنز اگر ہم ان کو تھوڑا سا ایڈورس قسم کے جو ہے وہ فیکٹرز یا پرووائڈ کیے جائیں تو یہ فوراً سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی جو شیلف لائف ہوتی ہے وہ فیو
ویک سے فیو منتھس تک جو ہے ان کی شیلف لائف دیکھنے میں آئی ہے، اور اس شیلف لائف کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں اس کو انڈر کنٹرول کنڈیشنز، ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی اور یہ اس کے انڈر جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو سیمی پیریشیبل فوڈز کے اندر جو موئسچر کی مقدار ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 60 to 90% تک اس کے اندر نمی پائی جاتی ہے، اور ان کی جو سپوائلج ہے وہ زیادہ تر آٹولائسس کے عمل کے ذریعے ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو سپوائلج ہے وہ مائکروبیل اٹیک، اگر ان کو اچھے طریقے سے سٹور نہ کیا جائے تو وہ جراثیم جو ہیں وہ اس کو اوپر اٹیک کر کے جو ہے وہ خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے سیمی پیریشیبلس کو ایز سون ایز پاسبل پروسیس کرنا چاہیے۔ سیمی پیریشیبل فوڈس کے اندر ہماری جو ویجیٹیبلس فال کرتی ہیں، ویجیٹیبلس کے اندر پوٹیٹو، آنینز وغیرہ آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ فروٹس کے اندر ہمارے ایپلس، گواوا وغیرہ جو ہیں یہ سارے فال کرتے ہیں سیمی پیریشیبل فوڈ کی کیٹیگری کے اندر۔ نیکسٹ کلاس آف فوڈ جو ہے وہ ہے پیریشیبل فوڈس۔ دیز آر دا موسٹ سینسٹیو کلاس آف دا فوڈ۔ دس کلاس آف فوڈ ہیونگ ہائر پرسنٹیج آف موئسچر۔ تو اس گروپ کے اندر نمی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر جو پانی ہے وہ اویلیبل ہے فار دا مائکروبیل ایکٹیویٹیز، جراثیم اس کے اوپر اٹیک کر کے فوراً سے ان کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیریشیبل فوڈس ہیونگ شیلف لائف فرام فیو آورس ٹو فیو ڈیز، اس لیے اس کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ انڈسٹریز کے اندر پروسیس کیا جاتا ہے تاکہ خرابی سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ تو موئسچر، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ موئسچر پرسنٹیج اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی رینج ہے جی 80 to 95%۔ یہ موئسچر پرسنٹیج اس کو پیریشیبلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو پیریشیبل فوڈز بھی ایز کمپیئر ٹو سیم پیریشیبل فوڈز، یہ بھی آٹولائسس اینڈ مائکروبیل اٹیکس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان دونوں سے ان کو بچانا پڑتا ہے، آٹولائسس سے اور مائکرو آرگنزم سے۔ تو اس مقصد کے لیے پھر ہمیں انڈسٹریز کے اندر اس کو جلد از جلد پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پیریشیبل فوڈز ہوتی ہیں، ان کی جو ہے وہ اگزامپلس کے اندر سب سے جو کامن اگزامپل ہے وہ ہے ملک آ گیا، اس کے بعد جو فروٹس ہیں ان میں ہمارا جو ہے وہ فالسا، فش میٹ آ گیا، بیکری پروڈکٹس جو ہیں یہ ساری کی ساری فال کرتی ہیں پیریشیبل فوڈس کے اندر۔ شکریہ جی۔